سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں پاک کلام کی تلاوت اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کا طلبگار ہوتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو عرض کرنے کی کوشش کروں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آخر کو محفوظ فرمائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے، کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام سورۃ الحج کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے ترجمہ سے پہلے تمہیداً یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کسی بھی شے کی قدر و منزلت کا مدار اس کی قبولیت پر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اگر قبول ہو جائے تو اس کی عظمت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی قبولیت نہ پا سکے تو بے وقت اور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی، عظمت، شان سب سے بلند، ہر مثال سے مابرا ہے۔ اس کی عظمت اور قدرت کے لیے دنیاوی بادشاہت کی مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ تاہم فقط سمجھنے کے لیے اس بات کو غور کیجئے کہ اگر بادشاہ کسی دیہاتی کا معمولی سا تحفہ قبول کر لے تو وہ معمولی نہیں رہتا بلکہ انتہائی بلند رتبہ اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے برعکس اگر بڑے وزیر کا عالی شان تحفہ رد ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بلا تشبیہ و تمثیل رب کریم اپنے فضل کرم سے بندے کی چھوٹی شے کو بھی قبول فرما لے تو اب وہ چھوٹی چھوٹی نہیں رہتی، بلکہ اب اس کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، وہ لائق صد رشک بن چکی ہے۔ اور پھر رب کریم جس عمل کو چاہے قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے۔ تاہم قرآن و سنت میں بعض اعمال کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کو ہم شعائر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان مقبول اعمال میں سے ہے جن پر پروردگار عالم خاص طور پر انعام عطا فرماتا ہے۔ شعائر اللہ کے حوالے سے یہ ماہ مبارک بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ذی الحجہ شریف چل رہا ہے، یہ پورا مہینہ ہی عظمت، عزت اور حرمت کا حامل ہے، بالخصوص اس کے ابتدائی 10 دن اور راتیں انتہائی فضیلت اور تکریم کی حامل ہیں۔ کیوں مولانا؟ سورہ فجر کیسے شروع ہوتی؟ ہاں، والفجر ولیال عشر، یہاں پر ان راتوں کی قسم کھائی گئی، ان راتوں کی قسم کھائی گئی، یعنی یہ اتنی اہمیت کی حامل راتیں ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ان دنوں کا اور راتوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ انتہائی فضیلت اور تکریم والے ہیں۔ یہ مبارک اوقات خود بھی شعائر اللہ کی فہرست میں شامل ہیں، اور ان میں انجام دیے جانے والے اعمال بھی غیر معمولی عظمت اور احترام رکھتے ہیں۔
ہم تکبیرات پڑھتے ہیں ان ایام میں، سبحان اللہ، اب اللہ کے نام سے اونچا کوئی ہے؟ ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دی گئی چیز اس سے بڑی کوئی شے ہے؟ تو اس کے اندر جو ہم عمل بھی کر رہے ہیں وہ عمل بھی بے مثال ہیں، یہ دن بھی بے مثال ہیں، یہ راتیں بھی بے مثال ہیں. اور عصر حاضر کی سنگین دینی خطرات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سے شاعر اللہ کی تعظیم کا جذبہ تیزی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے دلوں کے اندر ان ایام کا احترام ہے، نماز کا احترام ہے، یہ جو ہم روایات کرتے ہیں، ہم میلاد شریف کرواتے ہیں، ہم ختم شریف کرواتے ہیں، ہم اپنے فوت شدگان، ہمارے ہاں ہمارے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے تک جنازے کو گاڑی پر لگ کے لے جانے کا تصور بھی نہیں تھا. 5 میل کے فاصلے پر اگر وہ ہوتا تھا نا جی قبرستان، تب بھی لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جانا، میلاد شریف منانا، 11ویں شریف کرنا، اہل بیت اطہار کے ایام آنے، محرم شریف آنا، تو سبحان اللہ ہر گھر سے ہی جو ہے نا وہ جناب ان کی شان، ان کی محبت، ان کے پیار میں، ان کے جناب بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو بھی جس کی جتنی اوقات ہوتی تھی وہ اس کے مطابق کرتا تھا. صحابہ کرام کے ایام آ جانے، ہاں جی، تو ان ایام کو سیلیبریٹ کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، اپنے علماء کا احترام کرنا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، نیک شخصیات کو آگے لے کے آنا. آج اس کے برعکس ہو گیا، سب کچھ الٹا ہو گیا. اب یہ ایام کا احترام کرنا، میلاد کرنا، یہ ایصال ثواب کرنا، یہ وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. جنازے کو کندھوں پر اٹھا کے لے کے جانا یہ ایک فضول رسم تصور کیا جاتا ہے. یہاں سے ٹرک منگواؤ، اوپر رکھو، چلو. پہلے سارے نا جی روتے تھے اپنے ماں باپ کے فوت ہونے پر، رونا ان کی کیفیت ظاہر بات غیر ہو جاتی تھی. وہ ایک ماں باپ سے ان کا ایک اچھا زبردست قسم کا لگاؤ، محبت، پیار، یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ یار اس بندے کو بڑی تکلیف ہوئی. پھر سارے آنے، وہ جو آ رہے ہوتے تھے ان کی بھی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. پھر ان کو سارے آ کے جو ہے وہ کہتے تھے باقاعدہ اللہ کا حکم، امر ربی، ہاں جی، یہ بات کرتے تھے. لیکن آج یہ سارا الٹا ہو گیا پروگرام، یہ سارا پروگرام الٹا ہو گیا. پہلے کہتے تھے جی اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، قضاء الہی، حکم الہی، منشاء الہی. اب کہتے ہیں ابا جی ایکسپائر ہو گئے، انتقال نہیں ہو گیا، فوت نہیں ہو گئے، اب ایکسپائر ہو گئے. وہ کوئی دودھ تھا جو ایکسپائر ہو گیا؟ دوائی تھی کوئی ایکسپائر ہو گئی ہے؟ او بندے دا پترا، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یا ان کا انتقال ہوا ہے یا ان کا وصال ہوا ہے. انتقال نہیں، وصال نہیں، ایکسپائر ہو گئے. پہلے گلے مل کے خود بھی رو کے اگلے کو بھی جو ہے نا خود بخود رونا آتا تھا، تو ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا جاتا ہے. دور کھلو کے بس سر لا دیتا، باب پورے ہو گئے. پہلے رمضان شریف کے اندر اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنا رش، اتنا رش، جوتیوں والی جگہ پہ بھی لوگ جوتیاں ہٹا ہٹا کے وہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں جگہ بھی نہیں بچتی تھی، باہر بھی کوئی جگہ نہیں بچتی تھی، پھر کسی اور جگہ پہ جاتے تھے، سڑکوں پہ جناب بچھ جانے، ہاں جی اللہ تمہاری خیر کرے، سڑکوں پہ جناب قالین بچھ جانے، صفحے بچھ جانی، اللہ اکبر. یہ تو گھر سے مصلی لے آنے. آج عید کا دن ہے اور جمعہ بھی ہے، اللہ، اور حال آپ دیکھ لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری بے روی، یہ بے ادبی، یہ گستاخی، یہ بے شرمی، یہ دین سے دوری، یہ شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرنا، ہاں جی، ان سب اس کی وجوہات کیا ہے؟ بیماری کا جڑ پتہ چل جائے نا تو علاج آسان ہو جاتا ہے. بیماری کی جڑ پتہ چل جائے نا کہ اس وجہ سے بیمار ہو رہا ہے بندہ، تو وہ بندہ
सबब को दूर कर दे, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें से सबसे पहला पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह की कसम, मैं अब स्कूलों में भी पढ़ा चुका हूं, कॉलेजों में भी पढ़ा चुका हूं, अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूं, मैं मदरसों में भी पढ़ाता रहा हूं। मैंने दीनी तालीम भी पढ़ाई है, मैंने दुनियावी भी पढ़ाई, मैंने अपना सिस्टम भी पढ़ाया, मैंने गैरों का सिस्टम भी पढ़ाया। पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी पढ़ाया, जो बाहर की हैं उनमें भी पढ़ाया। पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम जो है उनमें भी पढ़ाया, जो बाहर के स्कूल सिस्टम है उनमें भी पढ़ाया, जो मजहबी स्कूल सिस्टम है उनमें भी पढ़ाया, जो दुनियावी स्कूल सिस्टम है उनमें भी पढ़ाया। एक चीज है, अल्लाह की कसम, मैंने पूरी दुनिया की किताबें मैंने खंगाल मारी हैं, तहजीब, अदब, सकाफत सिवाय इस्लाम के कोई और बात करता ही नहीं। तहजीब की बात करेगा, रिवायात की बात करेगा, सकाफत की बात करेगा, तो सिर्फ एक मजहब बात करेगा जिसका नाम इस्लाम है, बाकी सारे मजहब चिट्टे तक कोरे। हमने जिस दिन से इस्लामी तहजीब को छोड़कर गैरों के बेहुदा सकाफत को इख्तियार किया, अल्लाह की कसम, आप अगर ये पढ़े ना जी, इनके ये यूरोप के जो औरत के बारे में नजरियात हैं, तो आपकी अकलें दंग रह जाएं कि ये खबीस लोग, ये आज जो सबसे बड़े चैंपियन बने बैठे हैं औरतों के हुकूक के, इनके पास तो एक टेडी पैसा कोई नहीं है औरतों की इज्जत के लिए, एक टेडी पैसा कोई नहीं है, कोई मां नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई शय कोई नहीं। 18 साल दे हो, चलो तुसी भी बाहर, तो भी बाहर, चलो खत्म। हमारे इस्लाम के अंदर ये तहजीब है, ये रिवायात हैं, एक सकावत है। सबसे बड़ा जो हमारी ताकत है इस्लामी तहजीब के साथ खानदानी निजाम है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त खौफजदा है कि भला जेड़े गए न बाहर, जरा उन्होंने को पूछो, कोई अंग्रेज तो सियासा वेख है जिन्हों का नानी, नाना, दादी, दादा, चाचा, फुफी, खाला, ताई, मामी, ये सारा सिस्टम हो? नहीं होगा। हमारे यहां ये सवा मरले, 2 मरले के घरों का तस्वर कोई नहीं था। ये 20-25 साल की सारी गेम है, और ज्यादा से ज्यादा 30 साल हो गए होंगे। ये इतनी ही गेम है। इससे पहले हवेलियां थी, बड़े घर थे, और वो आपस में सारे मिलकर रहना, कई फैमिलियां इकट्ठी रह रही हैं, चाचे की फैमिली भी है, ताए की फैमिली भी है, हाँ जी, वो सारी फैमिलियां इकट्ठी रह रही हैं, पूरा एक बड़ा घर होना, माहौल होना, खुला सेन होना, सारे बच्चों ने बैठना, शाम को सारे बुजुर्गों ने बैठना, एक पूरी रिवायत, एक पूरा निजाम था हमारा, पूरा एक निजाम। नाम भी होता, दूर दूर भी होते, तो हर अहम त्योहार पर सारों ने इकट्ठा होना होता। अब जनाब सबसे जो बड़ी लानत हमारे मुंह पे पड़ी है वो ये कि वो जो खानदानी निजाम से वो महरूम हो चुके हैं सदियों पहले, उस खानदानी निजाम को तबाह और बर्बाद करने के लिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ना जी, पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, जितना ज्यादा सस्ता इंटरनेट है पाकिस्तान में मुयस्सर है, पूरी दुनिया में कहीं मुयस्सर नहीं। पूरी दुनिया में जितनी आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर फहाशी की और यानी की ये सारी चीजें दस्तयाब हैं, पूरी दुनिया में इस आसानी के साथ कहीं और दस्तयाब नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारा खानदानी निज़ाम ये तबाह करना चाहता, इस्लामी तहजीब को ख़त्म करना चाहता, नज़रों की पाकीज़गी को, ज़ुबान की पाकीज़गी को, दिमाग की पाकीज़गी को। भाई देखो ना, जिस वक्त हमारे पास फहाशी और यानी अब जो है ना जी, बाज़ औक़ात में मस्जिद में भी मोबाइल खोलते हुए डरता हूँ। वो या कोई चीज़ को हम हाथ नहीं लगाते, सिर्फ हम कुरान खोलने के लिए या हदीस का कोई मसला या हदीस कोई देखने के लिए, यार कहाँ पे है। अब वो खोलने के लिए जब हम मोबाइल खोलते हैं, सबसे पहले जनाब गाना आ रहा होता है, कोई और चीज़ आ रही होती है, फहाशी से भरा हुआ प्रोग्राम, तंग करके ऊपर आ जाता। फिर मिनट बाद टू 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 चल रहा है, बंदा आवाज़ आ जाता है, या अल्लाह की मुसीबत है, असी कुछ और करना है। बंदा पढ़ कुरान रहा होंदा है, यानी सुन तिलावत रहा होंदा है, फिर जनाब और प्रोग्राम शुरू हो जाए। ये सारा का सारा निज़ाम
نحوست ہے اسلامی تہذیب کو چھوڑنے کی۔ پہلے ہمیں اپنے بچوں کو نہیں سمجھانا پڑتا تھا کہ بیٹا نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں۔ میں بچوں کی، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی، کوئی بیٹی ماں بہن گزر رہی ہے پاس سے تو اس کی آنکھیں کھلی ہو جائیں، اتنے منہ چوک لے، وہ اپنے آپ اسے رین چھوڑ پہلے سے۔ ہمارے نوجوانوں کی نظریں، ہمارے بزرگوں کی نظریں، ہمارے چھوٹوں کی نظریں، سب کی نظروں میں حیا تھی، شرم تھی، پاکیزگی تھی۔ اب وہ چیزیں حضرت بالکل ختم، زیرو۔ اب تو بڈھے حرام خور نوجوان تو وہ اپنے راہ سے بٹ گئے ہیں، بڈھے حرام خور بچیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، بڈھے حرام خور۔ یہ ہماری تہذیب تو نہیں۔ اسلام کو چھوڑو گے تو یہ نحوست تو پڑے گی۔ پہلی وجہ یہ بے ہدہ ثقافت، غیر مہذب روایات، انگریزانی روایات، بیڈ ٹی، فلانا ٹی، سارا پھر رہائش کا تو چھوڑ ہی دو نا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری جو مین ترین وجہ ہے، آج بھی میں کسی مسئلے، میری الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، کبھی مجھے پریشانی نہیں آئی۔ جس بھی مسئلے کی مجھے ضرورت ہوتی، میرے پاس ساری کتابیں میسر ہیں، میں ان کتابوں کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر مجھے کبھی کسی مسئلے پر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے تو میں نہ تو فتنہ پرور لوگوں کے پاس جاتا ہوں، نہ میں یوٹیوب صاحب کے پاس جاتا ہوں، نہ فیس بک صاحب کے پاس جاتا ہوں، نہ میں کسی اور ایسی کوئی جو ایپ موجود ہے، سیدھا میں اپنے استاد سے رابطہ کرتا ہوں۔ استاد جی یہ مسئلہ آ گیا ہے، ان کتابوں میں تلاش کیا ہے، نہیں ملا، آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق یہ مسئلہ اس طرح ہے، آپ جناب کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ آج مسئلہ ہم علماء سے نہیں پوچھتے، دین ہم علماء سے نہیں سیکھتے، دین سیکھتے ہیں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ٹک ٹاک سے اور انسٹاگرام سے، ان تمام چینلوں سے ہم سیکھتے ہیں دین۔ اور ان میں بھی جو فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مکار، عیار، دیوس قسم کے لوگ، ان سے ہم دین سیکھتے ہیں۔ جو دین کی توہین کرتا ہے، جو علماء کی توہین کرتا ہے، جو مقدسات کو گالی بکتا ہے، اتنے وہ عام ہو رہے ہیں قبلہ، الامان الحفیظ۔ تو میرے بابو، جب آپ کا رہنمائی فتنہ ہے، جب آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا، آپ موبائل پہ 1 گھنٹہ لگائیں اور وہی 1 گھنٹہ آپ قرآن پاک کے اوپر لگائیں، نوٹ کر لیں، کبھی نوٹ کر لیں، آج پرسوں کل ترسوں، جتنے ذوق شوق لگن کے ساتھ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کیا اتنے ذوق شوق کے ساتھ قرآن یا حدیث یا مسائل کی کتاب پڑھتے ہیں؟ یا اتنی دیر آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ پتہ لگ گیا۔ دوسری وجہ، ٹھیک ہے نا جی، پہلی وجہ کیا؟ اسلامی تہذیب چھوڑ دی، اپنی روایات کو چھوڑ کے غیروں کے نقش قدم پر چل پڑے۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے یا گمراہی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے علماء دین سے حق سمجھنے کی بجائے فتنہ پرور لوگوں کو اپنا رہنما بنا دی۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی، نئے نئے فتنہ اٹھتے رہتے ہیں، کبھی جناب قادیان سے فتنہ اٹھ جاتا ہے، کبھی جہلم سے فتنہ اٹھ جاتا ہے، کبھی کہیں سے فتنہ اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو 4x4 10x10 کے کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہدایت عالم کو دے رہے ہوتے، پوری دنیا کو دے رہے ہوتے۔ جب علماء ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جناب آؤ زیادہ سادی نال بھی گل کرو، سن بھی سمجھاؤ، تو سارے دی جناب ہماں نکل جانی ہیں اور بند نس کرنا۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری اور مین وجہ ہماری بربادی کی وہ یہ ہے، اسلاف کے نقوش قدم پر چلنے کی بجائے ایسا مادہ پرست لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہے جو خود راہ حق سے بھٹکے ہوئے۔ آپ کا ہیرو کون ہے؟ میرا ہیرو ہے جی نواز شریف۔ میرا ہیرو کون ہے جی؟ میرا ہیرو ہے جی عمران خان۔ میرا ہیرو کون ہے جی؟ میرا ہیرو ہے جی بلاول بھٹو۔ میرا ہیرو کون ہے جی؟ میرا ہیرو ہے جناب بی بی امی جان، پنجاب کی امی جان بی بی مریم نواز شریف۔ میرا ہیرو کون ہے جی؟ شہباز شریف۔ ہائے ہائے ہائے،
مسلمان کے منہ پر ایک بات ہونی چاہیے، میرا ہیرو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو ہی غلط چوز کیا ہے۔ اللہ کی قسم، یہاں پر عمران خان کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، بی بی مریم کے اوپر، یہ جتنے بھی یہ علامتی طور پر نام ہیں، جتنے بھی ہیں پارٹیوں والے، ان سب کے جتنے بھی رہبر ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں جناب میں آپ کا ورکر ہوں، پچھلے 40 سال سے میں جناب، جب سے جناب نے پارٹی شروع کیا میں آپ کا ورکر ہوں، حضور میرا نام تو بتائیے۔ اس کو نہیں پتا ہوگا، اللہ کی قسم نہیں پتا ہوگا تم کون ہو، کیا ہے بات تمہاری۔ وہ جس مقام پر، جس جگہ پر، جس گھر میں، جس مرتبے میں، جس اسٹیٹس میں وہ رہتا ہے، تمہارا تصور ہوگا۔ ان کے کتوں کے لیے جو خوراک آتی ہے وہ بھی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، ان کے کتے جو پانی پیتے ہیں وہ پانی بھی باہر کا پانی ہے، ان کا کھانا، ان کے کمرے، ان کے رہائش، ان کے نوکری۔ کیسی مزے کی بات ہے، ہم لوگ کتے رکھتے تھے اپنی رکھوالی کے لیے، لوگ کتوں کی رکھوالی کے لیے ملازم رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی رکھوالی کے لیے کتوں کو رکھتے تھے، باہر رکھتے تھے، آج کتوں کی رکھوالی کے لیے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کادا کتا بھائی، جس دی رکھوالی وہاں سے بھی بندے چاہیے تھے۔ یہ کون سی گارڈ ہے بھائی، جس کی گارڈ کرنے کے لیے بھی گارڈ چاہیے۔ اللہ کی قسم، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں آپ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، آپ کا نام بھی، آپ کے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن ایک ایک امتی کو حضور پہچانیں گے، یہ ہے میرا امتی، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ کتنے لیڈر آپ کی جدائی میں، آپ کی بھلائی کے لیے راتوں کو روئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، کوئی لیڈر بتا دیں؟ بابا نہیں ہوتا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی کائنات عالم میں ایسی شخصیت نہیں پروڈیوس کر سکا جو آئیڈیل شخصیت ہو۔ قرآن کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، نظام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں پروڈیوس کر سکا۔ میں حضور کی بات نہیں کرتا، میں اہل بیت کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، تابعین کی بات نہیں کرتا، تبع تابعین میں پیچھے میں بات کرتا ہوں۔ ایک شخصیت کا نام، آج جا کے ان کی آپ ہسٹری پڑھیے گا، ایک شخصیت کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ وہ شخصیت تھی جو اس وقت جو سوٹ پہنتے تھے، آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ کم از کم 18 کروڑ 20 کروڑ روپے کا صرف سوٹ پہنتے تھے۔ وہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ اس وقت کسی اور کی جرأت نہیں ہوتی تھی استعمال کر سکے۔ یوں کہہ لو کہ آج کے پیرس کے اندر جو نئی خوشبو نواب کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے، یہ استعمال کرنے والا عمر بن عبدالعزیز تھا۔ لاکھوں درہم کا ایک سوٹ پہننا، آج کا گچی بھی ایک پاسے تو فلانا بھی ایک پاسے، جو 20-20 لاکھ روپے کے صرف سوٹ ہے، وہ کیا چیز تھے جو سواری عمر بن عبدالعزیز استعمال کرتے، کسی کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں تھا۔ جب جس وقت یہ امیر المومنین خلیفہ وقت بنے، انہوں نے اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہاں بھائی آؤ بیت المال کو بھرو۔ پھر عالم یہ ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے صحابہ کے دور کے بعد جس کے دور کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا۔ جب تک لیڈر خود قربانی نہیں دیتا، اپنا پیسہ نہیں چھوڑتا، اپنی جائیداد نہیں چھوڑتا، اپنی آسائش، اپنی وہ تمام چیزیں نہیں چھوڑتا، حضرت یہ تو پدی سے قسم کے حرام خور اور جونکیں جو ہمارے ملک کو چمٹی ہوئی ہیں اور خون مسلسل چوس رہی ہیں، اللہ کی قسم۔ اور یہ کہتے ہیں ہم سیکورٹی کے نام پہ یہ رکھتے ہیں، سیکورٹی کے نام پہ رکھتے ہیں۔
36 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला फारूक आजम यतीमों के बाग में मिट्टी की ईंट का तकिया लेकर सो रहा होता है और जुर्रत नहीं होती किसी का उसको हाथ लगा दे। 36 लाख मुरब्बा, उस वक्त की सुपर पावर कसरा रोम के साथ और ईरान के साथ पंगा लेकर बंदा सुकून से सो रहा है। ये इस्लाम में शख्सियात और लीडर पैदा किए। तुम्हारा आइडियल हो फारूक आजम हो, तुम्हारा आइडियल हो अली अल मुर्तज़ा हो, तुम्हारा आइडियल हो उस्मान गनी हो, तुम्हारा आइडियल हो सिद्दीक अकबर हो, आपका आइडियल हो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हो, आपका आइडियल हो इमाम हसन हो, आपके आइडियल हो खालिद बिन वलीद हो। आपको पता लगे कि वाकई हमने किसी आइडियल को, किसी बंदे को आइडियल बनाया है अपना। जिन्होंने कलमा नहीं होंदा, जिन्होंने सूरत इखलास सूरत कौसर तक नहीं होंदी, जिन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं होंदी, असी उन्होंने लीडरों के पीछे मर गए। अल्लाह की कसम, आप इन हीरोज की, जो हमारे इस्लाम के हीरोज हैं, आप इनकी कुर्बानियां पढ़ें तो हजरत मैं कहता हूं आप भूल जाएंगे किसी और से मोहब्बत करना। हमारे जो लीडर थे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो इस्लाम की तारीख के अंदर आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी सुनहरी हुरूफ के साथ जिनके किरदार, जिनकी बातें तक महफूज रखी गई हैं, इनके मुकाबले में हम मोहब्बत किससे करते हैं? जिनको आपसे प्यार कोई नहीं। जिनके वो एक लीडर साहब थे, उनके मोर को बिल्ली पड़ गई। एक लीडर साहब थे, उनके मोर को पड़ गई बिल्ली, उन्हें 1250 गाड़ बदल दिते। थोड़ी ऐसी दी तैसी मेरे मोर नूं बिल्ली पै गई तो तुसी 1250 बंदा की कर रहे थे? सुते हुए सो। ये लाहौर के सारे वाकयात नहीं कि ये। अब आप अंदाजा करें, हम जिसको लीडर, जिसको मैं हीरो मानता हूं, वो बंदा सारा कुछ उठा के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके कदमों पे रखता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक उम्मत पर खर्च फरमाई। इस वक्त दुनिया के अंदर जो टॉप बिलियनर, टॉप जो है पैसे वाले कौन है? हाँ जेफरी, वो दूसरा है जी, हाँ बिल गेट है जी, एलॉन मस्क है, एक और बाबा जाओ, हाँ वही जेफ बेज़ोस, बिलियनर पैसे वाले। वो बाबा जड़ा है बाबा, वो बाबा इतना अमीर आदमी, अल्लाह अकबर, राज्य के बखील, पैसे वाले, इन साहब की दौलत को इकट्ठा करे जितने भी अमीर लोग हैं। हाँ जी, ये हिडन जो है ना जी, ये तो अलामती तौर पर अमीर है ना जी, लेकिन आप अगर ये ममालिक के सरबराहान की प्रॉपर्टीज और इनके एसेट्स को आप चेक करेंगे ना, वो इनसे अमीर होंगे। ममालिक के सरबराहान हैं, अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, बाकी को छोड़ दो, सिर्फ पाकिस्तान के जेडे बड़े बड़े फड़ो तो मारो 4 जुतियां टिकाऊ कड्डो, ये आपको बताएंगे कि कितने अमीर हैं। आप बिल गेट को भूल जाएंगे, आप उस बाबे को भूल जाएंगे, हैं जी, आप एलोन मस्क को भूल जाएंगे, ये इतने अमीर लोग हैं। मैं कहता हूं इनको भी बीच में डाल दो। सबसे ज्यादा पावरफुल शख्सियत तारीख इस्लाम के अंदर एक शख्सियत रही है जिसका नाम था उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन सब के पैसे को इकट्ठा कर लो, जितना भी हराम दे हलाल दे सब इकट्ठा करके ले आओ। जितनी दौलत बनेगी उस सारी दौलत से ज्यादा दौलत थी अम्मा जी खतीजतुल कुबरा के पास। दूसरे ममालिक में आपका माल जाया करता था, हजारों आपके वो काम करने वाले अफराद हुआ करते थे, हजारों के मुकाबले में ऊंट उनके जाया करते थे सामान के। इतनी अमीर तरीन खातून, इतनी अरबपति खातून आज जिसके पास तस्वुर भी नहीं है, उतने पैसे वाली खातून जब कमली वाले की बारगाह में आई, अल्लाह की कसम एक एक पाई हुजूर की उम्मत पर खर्च फरमा दी। अब मुझे ईमान से बताओ शख्सियत काबिल तकलीद कौन सी? मेरी सच्ची मां, वाक़अतन मोमिना दी मां अम्मा जी खतीजतुल कुबरा काबिल तकलीद हैं, वो आइडियन हैं, या अज दी मां, पाकिस्तान दी मां, पंजाब दी मां
کیندی ماں، پتہ نہیں کیندی ماں ہے، لیکن مجھے تو یقین ہے نا، قرآن نے مجھے بتایا، میں جس کا بات کر رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ، وہ واقعی سارے مومنوں کی ماں ہے، کلمہ گو کی ماں ہے، امہات المومنین ہیں، سارے مومنہ دی ماں ہیں۔ اگر ماں کو آپ نے آئیڈیل بنانا ہے، کسی ماں کو آئیڈیل بنانا ہے، تو خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی شخصیت آپ کو اسلام میں نظر نہیں آئے گی، ساری ان کے ہی نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آئیں گے۔ بیٹیوں میں کسی کو آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو خاتون جنت بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی شخصیت آپ کو آئیڈیل نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے باپ بنانا ہے تو امام الانبیاء سے بڑا باپ آپ کو اسلام کے پوری تاریخ انسانیت میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پوری تاریخ انسانیت میں باپ کے کردار کو دیکھ لو، داماد کے کردار کو دیکھ لو، بیٹے کے کردار کو دیکھ لو، بھائی کے کردار کو دیکھ لو، کائنات میں جتنے بھی کردار آپ کو نظر آئیں گے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رب کعبہ کی قسم کوئی ماندہ لال آئیڈیل ہے ہی کوئی، جس کی ایک ایک بات 100% برحق سچی دے، بالکل سدھی تے ستری، باقی کوئی ماندہ لال۔ صرف 24 گھنٹے کی آپ اپنے آئیڈیل حاکم کی مجھے 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی بتا دیں، اللہ دی قسم میں 20 گھنٹے اندر حرام تے نہ ثابت کرنا تے مینوں میں ایویں چاہیے پھری۔ ہمارے آئیڈیل جو ہیں دور حاضر کے، ان کے 24 گھنٹے کے اندر 20 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، 4 گھنٹوں کی ہم ان کو دے دیتے ہیں جناب۔ شاید ان گھنٹوں کے اندر انہوں نے کوئی ایسی جناب کوئی قابل تعریف یا واقعی ایسا کام کیا ہو جو پوری امت اور ملت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کی قسم جھوٹ مار دیں، ساڑی کھلنا بھی لا کے ویس دیتیاں، ساڑے خاندان بھی مقروض کر دیتے، ساڑے آن والی نسلہ انہوں بھی مقروض کر دیتا۔ اور اگر کسی نے واقعہ کچھ دیا ہے تو اللہ کی قسم اسلام نے دیا ہے، اور اسلامی حاکمیوں نے، حکمرانوں نے، خلفاء نے دیا ہے، امام الانبیاء نے دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان کو کہتے ہیں شاعر اللہ، یہ ایویں نہیں شاعر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں۔ اب اس ساری گفتگو کا ابتدا سے لے کر اب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں شاعر اللہ میں شامل ہیں، اور ان کو کیٹیگرائز کر دیا جائے تو سب سے پہلے جو شاعر اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شمار فرمایا ہے، ان میں سب سے اولین نمبر پر تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الرحمن، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جو شاعر اللہ کے اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ جتنے بھی حضرات انبیاء ہیں وہ سارے اعلیٰ ترین مظہر ہیں حضرات انبیاء۔ اس کے بعد حضرات اولیاء اللہ اعلیٰ ترین مظہر ہے، اعلیٰ ترین مظہر۔ حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء کرام، یہ تمام کے تمام افراد میں یہ وہ شخصیات ہیں جو شعائر اللہ کے اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ آج سب سے زیادہ انہی ہستیوں سے دور کروایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ جو آپ کے باپ کے دل میں، آپ کے دادے کے دل میں حضرات انبیاء بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، محبت، پیار تھی، وہ آج کے نوجوان کے دل میں ہے۔ جو ہمارے دلوں کے اندر، آپ کے ماں باپ کے دلوں کے اندر حضرات اولیاء اللہ کی محبت اور احترام تھا، وہ آج کی نسل کے دل میں ہے؟ یعنی شاعر اللہ دی تعظیم ہو گئی، زیرو۔ تو پھر آپ کہیں کہ آپ کی اولاد یا آپ وقت کے امام غزالی بنیں گے، غوث پاک بنیں گے، ہے نہیں؟ تو یہ کہاں سے بنیں گے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں، یہ وہ حضرات اولیاء اللہ ہیں جو تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی شخصیات ملتی ہیں جو اسلام نے پروڈیوس کی، جو اسلام نے بنائی، ان کو مقام آج صدیوں بعد بھی میں ان کی تعظیم یا ان کا احترام سے جو نام لے رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بڑا نا تیز حاجت آئی، پیشاب آیا، میں باتھ روم کے پاس گیا، جیسے ہی میں باتھ روم میں اندر گھسا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اوپر نا ایک سیاہی کا نقطہ لگا ہوا۔ وہ سیاہی آپ کتابت کرتے تھے قرآن پاک کی، اب سیاہی کا نقطہ ایک ناخن کے اوپر لگا ہو،
وہ فوراً واپس آئے. انہوں نے کہا جتنی بھی جو ہے وہ تیز حاجت ہے ہوتی رہے. پہلے واپس آئے, انہوں نے اس کو دھویا. دھونے کے بعد کہنے لگے کہ یہ وہی سیاہی ہے جس سے میں قرآن پاک کے الفاظ لکھتا ہوں. اس سیاہی کے ایک نقطے کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ میں اس کو بے ادبی والی جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتا. وہ پہلے باہر آئے, تکلیف کو برداشت کیا, اس کو دھویا, پھر جا کے رفع حاجت کی. کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے یہ مقام میں نہیں دیا. یہ مقام دینے کے پیچھے سب سے بڑا مجھے جو اللہ وحدہ لا شریک نے مقام عزت دی, آج صدیوں بعد بھی ہم شیخ احمد سرہندی کا ذکر کر رہے ہیں. یہ احترام, یہ ادب, یہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں نظر نہیں آتی. حضرات اولیاء اللہ کو تو دیکھو نا جی, میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, جنہ لچا انا اونچا. یعنی آج وہ خطیب جو قرآن و حدیث صحیح طریقے سے بیان کرے اور تعظیم ادب احترام سکھائے, ٹھیک ہے نا جی, اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور ٹھیک ہے مولویوں کا کام ہی. خطیب وہ پسند ہے جڑا کہ تیری ماں دی تے تیری بہن دی تے تیری منجی ٹھوکاں تے تیرا قلعہ ٹھوکاں تے تیرا فلانا کراں. وہ کہندے واہ 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 اے جی خطیب صاحب, یا منیاں ٹھکا لو یا قلعے ٹھکا لو, اے کی گل ہے, ایک خطابت ہے, یہ خطابت ہے. پھر کہتے جی ہم قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں. یہ تعظیم آپ جب سنیں گے پھر فلانا تے کوئی شاہی کوئی نہیں, فلانا تے شاہی کوئی نہیں, فلانا تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہنا اللہ دی قسم تو بابے دی گل کرنا ہے. اسلام نے ساری مائیاں نو اتنی زیادہ عزت دیتی ہے. ہن حاجی نے نا حرم شریف میں, تو وہ جب تک عرفات میں نہیں جائیں گے, مینا میں نہیں جائیں گے, مزدلفہ میں نہیں جائیں گے, ہاں جی, جب تک صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گے, ان کا کوئی حج قابل قبول. ایمان سے بتانا, صفا مروہ پہ اللہ دوڑا ہے, مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں جمرات جو کرتے ہیں آپ, یہ اللہ نے مارے تھے کنکر شیطان کو. ساڈی مائی نے مارے سن, ایک ساڈی مائی نے مارے سن. وہ اما جی نسے نے رب نو ساڈی مائی دی, ساڈی ماں دی اتنی ادا پسند آ گئی. فرمایا ہن تو مولوی ہے, تو شیخ الحدیث ہے, تو کوئی بھی شے چل جی میری مائی نسی سی, میری بندی نسی سی, ہن تو بھی نس. یا اللہ ہن مائیاں دی ساڈے کول ادا مت نہ ادا کرانے, یا ہن بننے اسی شیخ الحدیث اسی, مفتی اسی. فرمایا تو لیڈر ہیں, مفتی ہیں, جو بھی ہیں, وہ میری بندی ہے. بس میں ادا پسند آ گئی, ناسے تھے, چل شاباش دوڑ. یا اللہ میں نہیں دوڑتا. فرمایا تیرا حج بھی قبول نہیں, چل نس جا. یا اللہ بڑی گرمی ہوندی ہے میدان عرفات 5 لاکھ بندہ ہوندا, یا اللہ بڑی گرمی بہت. اب تو بڑا سکون آ گیا. اب تو میں جا کے جب یہ اگست میں پیچھے گیا تھا, ہاں جی, اب تو بھائی جان کمال ہو گیا. اب تو کمال ہو گیا بھائی. وہاں پہ مزدلفہ مینا کے اندر انہوں نے بڑے بڑے پولز لگا کے ان کے اوپر فوارے والے پنکھے لگا دیے جناب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, خیمے لگے ہوتے ہیں, اللہ وی آئی پی خیمے, اے سیوں والے, اے سی والے خیمے, ایڈے ایڈے موٹے گدے والے بیڈ. واہ واہ واہ. اب تو جناب ایک اتفاقیہ طور پر مسجد نمرہ بھی میں گیا جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے, ہاں جی, اور وہ صفائی وغیرہ کے لیے انہوں نے کھولا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اگر ہمیں شفقت فرمائیں, ہم مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنے, باہر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن حال میں وہ حج کے علاوہ نہیں کھولتے. تو صفائی کے لیے انہوں نے کھولی, تو ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے مان لی. ہم نے جا کے اندر پڑھی تو اندر کیا بات ہے, سینٹرل اے سی لگا ہوا, اللہ اکبر. اب تو مشقت ہی کوئی نہیں. اب تو آپ 35 لاکھ 40 لاکھ روپے بھریں, وی وی آئی پی حج آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. حج تو کیا تھا ان لوگوں نے بھائی جن کا نام آج بھی زندہ ہے, جس کو اللہ شاعر اللہ کہہ رہے ہیں, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ میدان عرفات ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ مینا ہے, یہاں پہ ٹھہرنا ہے. لوگ کہتے تیرے بابے شے کو نہیں, میں کہنا ساڈی مائیاں بھی بڑی شے نے, جا چھڑ دے. مائی نسی سی نا ساڈی, صفا مروہ تو جا چھڑ نس دے. آپ 40 لاکھ روپے کا بھی حج کریں گے نا, آپ کو مینا میں جانا پڑے گا, آپ کو مزدلفہ میں جانا پڑے گا, آپ کو رمی جوار کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ 40 لاکھ روپے لگانے کے بعد کہیں جی اب میں نے شیطان کو کنکریاں بھی نہیں ماری, اب میں نے مینا میں بھی نہیں جانا, میدان عرفات میں بھی نہیں جانا, میں نے کہیں یہاں پہ بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہوگا بھائی. ساڈی مائیاں ایڈیا پاورفل نے. آپ جتنے مرضی نواب کے بچے ہیں, آپ کو وہ ادائیں ادا کرنی پڑیں گی. ایمان سے بتانا یار, عقل تصور کرتی ہے ایک پلر کو ہم شیطان مان لیں. عقل تصور کرتی ہے پلر کھڑے کر دیے جائیں, کہا جی یہ شیطان ہے, مارو اس کو پتھر.
کئی حجاج کرام جذبات میں آ کے جو پیروں میں چپلیں ڈالی ہوتی ہیں وہی کھڑکا دیتے ہیں تیری ایسی نہیں تیسی، اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں. جو ہاتھ میں آتا ہے دیکھ تیرے دی شیطانہ مردودہ تو یہ نہیں کیتا ہے. ساری مائیاں ایڈیاں پاورفل. یہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کے ساتھ سنت اسماعیلی بھی ہے. یہ کہنا ساڈے بابے شے کو نہیں، میں کہنا اللہ دی قسم ساڈے اسلام کے اندر جڑے نکے نکے بچے نے وہ بھی بڑی شے نے. قربانی دی کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے. قرآن کہتا ہے پوچھا یا ابت افعل ما تؤمر، کیا پتر تیری کی رائے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ کو جو حکم ہے آپ کریں، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. گولڈن ورڈز، قرآن کے الفاظ، ایک چھوٹے بچے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تاریخ رقم کر گئے، قرآن کی آیات بن گئی. قرآن کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹا میں خواب دیکھا ہے، میں یوں کر رہا ہوں. ابا جی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جو حکم ہوا ہے کرو. ہمارے تو بچے بڑی شے ہیں، ہمارے تو بابے بڑی شے ہیں، ہماری تو مائیاں بڑی شے ہیں. انہوں پتہ نہیں کنے دس دیتا ہے کوئی شے نہیں شے نا. آپ جا کے مقام ابراہیم پر جا کے اس سے کیوں لے دے لگے ہوندے ہو؟ وہ ساڈے بابے دے قدم نے. جا کے حضرت اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں، ساڈے بابے دی سنت ہے، امام الانبیاء کی سنت ہے، فاروق اعظم کی سنت ہے، شیر خدا کی سنت ہے، ساڈے بابیاں دی سنت ہے. اور کئی ایسے مقامات، کئی ایسی چیزیں. اشیاء میں قرآن جیسا شاعر کوئی نہیں. محبوبان خدا کے تبرکات بھی شاعر اللہ ہیں. حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان مبارک کے نالین بھی اس مقام کے حامل ہیں. میرا امام کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. امام الانبیاء کے نالین سر پہ رکھنے کو مل جائے کائنات میں اس سے بڑا تاج ہے ہی کوئی نہیں. قرآن شاعر اللہ ہے. آج قرآن سے دور کر دیا گیا، اسلام راہ نجات ہے، اسلام سے دور کر دیا گیا. آقا جی کا جو راستہ ہے وہی صحیح سیدھا صراط مستقیم نجات کا راستہ ہے، اس سے ہٹا دیا گیا. پھر عبادات میں اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، یہ شعائر اللہ کے اندر شامل ہے. نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے. ایمان سے بتانا ان سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جا رہے؟ وہ 3-4 دن پہلے نا ادھر میں نماز پڑھان تو بعد میں بیٹھ گئے تھے. میں کہا چلو تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے، مطالعہ کرنے کے لیے ابھی موڈ نہیں تھا، یہیں پہ بیٹھ گئے میں. تو وہ آئے پڑھے لکھے جوان سن، پڑھے لکھے جوان سن، 3-4 شخص آئے ماشاءاللہ، اتنی بڑی داڑیاں. بڑا دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ. پھر آ کے انہوں نے جماعت ثانی کروائی، اپنی جماعت کروائی کہ ہم 4 بندے ہیں، چلو نماز کروا لیتے ہیں. مجھے اور خوش ہوئی الحمدللہ. چلو سارے نوجوانوں کے اندر. اب اس بندے نے سب سے پہلے جو قرآن پاک پڑھا، میری بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں جو آپ سمجھیں، قرآن کو غلط پڑھے برداشت نہیں ہوتا. خود غلط پڑھنا نہیں سیکھا، کوئی غلط پڑھے تو برداشت نہیں ہوتا. اس نے قرآن پاک پڑھا، ایک تو قرات ہی غلط تھی، تلفظ ادائیگی تھی کوئی نہیں. دوسرا پہلی رکعت میں اس نے پڑھا قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں پڑھا انا اعطیناک الکوثر. پہلی رکعت میں کیا پڑھ رہا ہے؟ بولو قل هو اللہ احد. یہ آپ کے لیے بھی ہے مسئلہ، آپ کے بھی ذہن میں آ جائے کہ وہ اکثر بندے ساڈے انجی کر دیں، جذبات میں آ کے تھوڑا اونچا اونچا بولتے ہیں نا جی، تاکہ آس پاس والے بھی سن لیں. میں نماز ہوندی یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہوں اپنی چبلا خود دس رہے ہوندے نے، اسی کیڈی بڑی چبل کتنا غلط کر. پہلی انہوں نے پڑھی قل هو اللہ احد، دوسری پڑھی انا اعطیناک الکوثر.
دوسری کون سی پڑھی؟ یہ ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک یہ بات؟ آپ صاحب ہاں بول پائے نہیں تو نہیں پتا سی کیوں غلط ہے. آپ دوری بیٹھے نے تھا اس کی ترتیب غلط ہے. پہلے انا آتینا کل کوثر آتی ہے، پھر سورہ کافرون، نصر، لہب، پھر آتی ہے اخلاص. آپ نے کیا کیا؟ پہلے اینڈ والی پڑھی پھر واپس ریورس ہوئے. ریورس میں قرآن پڑھنا بھول کے ہو تو یہ غلط ہے، گناہ ہے. جان بوجھ کے پڑھنا نماز ہی نہیں ہوتی. اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں نے کس ترتیب سے پڑھنا. 2 سورتیں پڑھیاں، انا آتینا تے قل هو اللہ، وہ بھی غلط، ترتیب ہی غلط. اب یہ نہیں پتا مجھے، یہ ایک شاعر اللہ تھی، اس کے نزدیک ہونا بنتا تھا اور وہ ہم سے دور ہو گئی. باقی ابھی تو صرف جو میرے کان میں پڑی آواز میں وہی جان سکا نا جی. تلفظ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، ترتیب ہی نہیں آ رہی. ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ لوگ بتائیں نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں. جو شاعر اللہ ہیں اقامت کیا نہیں پڑھ دینا، اللہ کی قسم حضرت صاحب میں ڈردا مارا کسی اور میں تھے اقامت کہنا نہیں کہ یار تو پڑھ شابہ شاہ. جس پر مجھے مکمل یقین ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ لاج رکھ جائے گا تلفظوں کی، لاج بازو توڑ تاڑ کے یہ نمبر جائے گا، اس کو میں کہتا ہوں آ جاؤ بھائی تیری مہربانی. اقامت نہیں کہنی آتی ہمیں، اذان نہیں پڑھنی آتی ہمیں، یہ اسلام سے ہماری وابستگی کا عالم ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ چوڑا مسلی اٹھ کے وہ تو کہہ سکتا ہے نہ تہاڈی بابے کوئی شے نے تو تہاڈی نہ اور کوئی فلانی شے، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہاں واہ 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 کیا بات ہے، اس نے کیا بات کر دی. قرآن پڑھ کے دیکھیں، صدیاں گزر گئی ہیں، صرف ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اماں جی نے وہ پتھر مارے تھے، صرف ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے. ساڈی مائی نے وٹے مارے سن. آج 14 صدیاں نہیں 2000 سال سے زیادہ ہو گیا وقت. کوئی حاجی اس وقت تک اپنا حج مکمل نہیں کر سکتا جب تک وہ مائی صاحبہ کی، وہ ہمارے چھوٹے سے بچے کی ادا کو ادا نہیں کر لیتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے. آپ کا آئیڈیل بھی آئیڈیل ہونا چاہیے. لیڈر ماننا ہے تو امام الانبیاء سے بڑا لیڈر کوئی نہیں. آئیڈیل بنانا ہے تو ان سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں. ماں بنانی جے تو اما جی ختیجہ تو وڈی ماں کوئی نہیں. بیٹی دا کردار اپنانا جے تو خاتون جنت تو وڈا کردار کسی دا کوئی نہیں. پیو مننا جے امام الانبیاء تو وڈا پیو کوئی نہیں. سہرا مننا جے تو صدیق اکبر تو وڈا سہرا کوئی نہیں. آئیڈیل بنانا ہے تو ان ہستیوں کو بناؤ نا یار. جو لیڈر آپ پسند کریں نا جی، پھر اس کو کہیں جی ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ حضور کے کردار کو ادا کریں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ صدیق اکبر والا کریں، فاروق اعظم، خلفاء والا، صحابہ والا، تابعین تبع تابعین، نہیں. آپ جو عمر بن عبدالعزیز والا کردار ہے نا جی، آپ وہ ادا کر دیں کہ انہوں نے منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے اپنی جتنی جائیداد تھی، جتنا پیسہ تھا، اربوں روپیہ انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیا. آپ ہمارے لیڈر بنے، بسم اللہ، ہم آپ کو آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنا سارا مال کرائیں اتنے جمع. آ جاؤ پھر بنو سارے لیڈر. لیکن اللہ کی قسم کسی کے اندر جرت ہے نہیں ہے. چھوڑو یار کیا گند کے پیچھے آپ چلے ہوئے. آؤ نور کی طرف چلتے. اللہ نور السماوات والارض. ہاں جی آؤ نور کی طرف چلتے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.